ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ معزز حاضرین، علماء کرام اور بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری حیثیت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آج کے تیسرے تراویح میں سورہ زمر کی یہ آیت پڑھی گئی جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کی صفت یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ یعنی عمل کرتے ہیں، ان کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والے کہا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نصیب کی۔ تو اسی موضوع کے تحت میں آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہوگا کہ معاشرے کا عقل مند انسان کون ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں آپ میں عقل مند انسان کون ہے تو ہر آدمی کہے گا کہ بھائی میں عقل مند ہوں، سب ہاتھ اٹھا دیں گے، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میں بیوقوف ہوں۔ ہر آدمی کہے گا کہ میں عقل مند ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا کو عقل مند دکھوں، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتیازی خصوصیت انسان کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو امتیازی خصوصیت دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عقل ہے، جس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں عقل مند رہوں، میں ہوشیار رہوں، اور معاشرے میں میں جو ہے نا کامیاب انسان بنوں۔ تو عقل مند ہونے کے لیے، ایک معاشرے میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کون سے صفات ہیں جو انسان کو اپنانا چاہیے؟ وہ ایک 5 سے 6 7 صفات میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے معزز بنایا، اس کو عقل عطا کی۔ ایسے تو بہت سارے لوگ عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے میں دوسری تراویح میں داخل ہوا، ایک آیت میرے کان میں پڑی، وہ کیا تھی؟ سب سے بڑا بیوقوف کون تھا؟ سب سے بڑا بیوقوف کون تھا؟ وہ آیت میں اس کا جواب تھا، جس میں ابلیس کہتا ہے خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بیوقوف دنیا میں جو پیدا کیا گیا وہ ابلیس ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ جنت کے مقابلے میں جہنم کو ترجیح دی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابلیس سب سے بڑا بیوقوف۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ عقل مند ہونے کے لیے سوسائٹی میں یہ کہیں کہ بھائی یہ معاشرے میں آدمی واقعی کامیاب آدمی، عقل مند آدمی، تو اس کے صفات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی صفت یہ آج آپ لوگ یاد کر کے جائیں، جو زندگی میں آپ کو پریکٹیکل جو ہے نا یہ کام آنے والی چیز۔ سب سے پہلے انسان کی عقل مند ہونے کی صفت یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک صفت ہو جس کا نام ہے تغافل۔ کیا ہے؟ التغافل عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تغافل کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا، سننا
لیکن अनसुनी करना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक कान से लेना दूसरे कान से छोड़ देना। हर बात का जवाब देने के लिए नहीं खड़े होता अक्लमंद। अक्लमंद क्या करता है, कुछ बातों को नजरअंदाज करके चला जाता। इसी वजह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर इंसान के अकल को 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 10 हिस्सों में इंसान के अकल को तकसीम किया जाए, कहते हैं कि 9 आशारिन, कहते हैं कि उसके 9 हिस्से तगाफुल में, नजरअंदाज में। जैसे इसकी मिसाल एक बयान करता हूं। जैसे कि मैं गाड़ी से अगर आ रहा हूं, अगर गाड़ी से मेरे आदमी कोई सामने आ गया, गलती उसी की है, लेकिन वो कहा कि भाई आप तो गधे हो, और मैं उसका जवाब देते खड़ा हो गया, तो क्या होगा, वो अक्लमंदी की सिफत नहीं। मैं क्या करूंगा, उसको नजरअंदाज करूंगा, देखी अनदेखी करूंगा। इसी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल अक़लु सलुसुहु फतिनतुन। अगर अकल को 3 हिस्सों में किया जाए तो कहते हैं कि उसका एक हिस्सा इदराक में है, यानी समझने में, और 2 हिस्से ऐसे हैं जो किसमें है, नजरअंदाज करने में। आज सोसाइटी के बहुत सारे मसाइल यही, छोटी छोटी बातों पे नजरअंदाज नहीं करने की वजह से हर तरह के इख्तलाफात हमारे दरमियान में, हम नजरअंदाज करना पसंद नहीं करते। छोटी सी बात को हम इशू बनाना चाहते हैं, हर आदमी का जवाब देने के लिए खड़े हो जाते। ये सलफ का तरीका नहीं था। सलफ का तरीका अक्लमंद तरीके से वो रहते थे, नजरअंदाज किया करते थे। जैसा कि ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, दौड़ दौड़ के उनके पीछे आ रहा था, उनको आवाज दे रहा था, ए फला मौलवी साहब रुकिए रुकिए, फला मौलवी साहब रुकिए रुकिए। वो सुन रहे थे लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे। जब सामने आकर खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे जैसे आदमियों को जवाब नहीं देता हूं, नजरअंदाज करता हूं। इसे कहते हैं अत्तगाफ। इसीलिए सोसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान में इख्तलाफात कम हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, अक्लमंद होने की सिफत यह है कि हम तगाफुल की सिफत को अपना लें। जैसा कि हमारे माशरे में होता है, बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा कराने के लिए क्या करते हैं, आके खबरें पहुंचाते रहते हैं। आपके पास आते हैं, कहते हैं कि आपके फला भाई ने ये बात कही आपके बारे में, ऐसा कहा वैसा कहा। और सल्फ़े सालीन का तरीका ये था, अगर कोई आकर किसी को ये खबर पहुंचाता तो वो क्या करते बताते, उसके जवाब में ये कहते कि शैतान को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिला था ये खबर पहुंचाने के लिए। नजरअंदाज करते थे। अत्तगाफुल इतनी अजीम सिफत है, इसीलिए मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं बि अन्नल अक़ल सुलसुहु फतिनतुन व सुलसाहु फित्तगाफुल। यहाँ तक कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम शाफी रहमत अल कय्यिसु अल आक़िल हुवल फतिनुल मुतगाफिल, कहते हैं कि समझदार इंसान वो है जो नजरअंदाजी से काम लेता है। इसके कुरान में बहुत सारे मिसालें हैं, मुख्तसर तौर पर एक मिसाल आपके सामने बयान करता हूँ। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोग सब जानते हैं। उनको भाइयों ने उनके साथ क्या किया और उनको ले जाके कुएं में डाल दिया। फिर वो जो है ना क्या बन गए वो, मिनिस्टर बन गए। और वही भाई उनके पास आते हैं और क्या कहते हैं, अनाज के लिए आते हैं और क्या कहते हैं, क़ालू इन यसरिक़ अख़ाहु फ़क़द सरक़ अख़ाहु मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहू। आके उनके पास कहते हैं उनका भाई इससे पहले था जो चोरी किया था, उसी यूसुफ के पास आकर कह रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कर। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त चाहते तो अपने भाइयों को क्या करते, उनके पास पूरी ताकत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, नजरअंदाज किया। इसकी बहुत सारे अल्लाह के रसूल की जिंदगी में मिसालें, जैसा कि शहद का वाक़या आपने कई मरतबा सुना था, मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ। जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आयशा रज़ियल्लाहु ताला की जो खबर थी अल्लाह ताला ने को पहुँचा दिया। अर्रफ़ बअदहु व अअरज़ अन बअद, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर उस खबर को जानते हुए भी उनके सामने इजहार नहीं किया, नजरअंदाज किया। ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत है, जो माशरे की सबसे अक्लमंद होने की सिफत है। आज तगाफुल, नजरअंदाज नहीं करने की वजह से बहुत अच्छे बोलते ना तेलुगु में, चूसी चूड़नटू इल्पोवाले, हर बात का जवाब देने के लिए खड़े होना नहीं है, ये मोमिन की सिफत नहीं है। आज हमारे मसाजिद में, हमारी हर जगह यही परेशानी, हर आदमी चाहता है कि मैं बुलंद आवाज से बात करूं, हर मसले को लेके उसको बहुत बड़ा करके पेश करूं। वो अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो होता है
جو نظر انداز کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ تغافل سے کام لیتا ہے۔ رشتہ داریوں میں آج جتنی پھوٹ ہے اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے، ہم نظر انداز نہیں کرتے، ہر ایک کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے، کیا ہے؟ التغافل۔ بولیے کیا ہے؟ التغافل یعنی نظر انداز کرنا، سب سے پہلی تھی۔ نمبر 2، عقل مند ہونے کی صفت کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے التبسم، التبسم، مسکراتے رہنا، مسکراتے رہنا، یہ عقل مند ہونے کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے؟ غصے والے ہوتے اور سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ ان کے پاس سے چلے جاتے۔ صحابہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا، منذ اسلم تو کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا، میں نے جب کبھی اجازت مانگی، عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اجازت مانگی انہوں نے اجازت دے دی۔ ما رأیت الا تبسم فی وجہ، جب بھی مجھے دیکھتے اللہ کے رسول مسکراتے، یعنی مسکراتے رہنا یہ عقل مند ہونے کی صفت ہے۔ آج یہ صفت کی ہمارے پاس کمی، آدمی کے پاس تھوڑا غرور آ جائے، تھوڑا گھمنڈ آ جائے، تھوڑا مال آ جائے تو مسکرانا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس کا چہرہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کا بڑا آدمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسکرانا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فی وجہ اخیک کا صدقہ، تمہارے بھائی کے چہرے پر مسکرانا صدقہ ہے، مسکراتے رہنا یہ عقل مند کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے چین کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ جس کو مسکرانا نہیں آتا وہ کاروبار نہ کریں۔ ہمارے پاس بہت سارے کاروباری رہتے ہیں جن کے پاس جا کے ہم خریدنے کے لیے جائیں، بھائی مولنا ہے تو مولو نہیں تو جاؤ، ایسے بول کے فٹ بولے، تو کہتے ہیں کہ وہ کامیاب کاروباری نہیں جس کے پاس مسکرانے کی صفت نہ ہو۔ مسکراتے رہنا، مسکراتے رہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں، ایک ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقاء الناس بالتبسم، لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملنا، وطلاقۃ الوجہ، خوش چہرے سے ملنا، فرماتے ہیں من اخلاق النبوہ، یہ نبیوں کے اخلاق میں سے، من اخلاق النبوہ۔ فرماتے ہیں اگر ویسا نہیں کرتا ہے وہ منافن للتکبر، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنے والے کے دلوں میں کیا آ جاتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے۔ کسی کو دیکھیے سلام کرو تو جواب نکلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، وعلیکم السلام، ایسا نہیں رہتے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ملتے۔ تو آج ہم سوسائٹی میں ہمارے اندر کی دشمنیوں کو دور کرنے کے لیے اور سوسائٹی میں ہم ایک عقل مند انسان ہونے کی گزارنے کے لیے سب سے اہم صفت جو اپنانی وہ کیا ہے؟ التبسم۔ کیا ہے؟ بولنا آواز سے آپ لوگ۔ التبسم آسان ہے، پہلا التغافل نظر انداز کرنا، نمبر 2 التبسم مسکراتے رہنا، نمبر 3 بہت اہم ہے، یہ پورے بیماریوں کا خلاصہ ہے جو آج ہمارے بے وقوف ہونے کی سب سے اہم صفت ہے، اور یہ صفت نہ ہونا یہ سب سے بڑے بے وقوف ہونے کی صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 3 حسن الظن، ہمارے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں جیسا کہ بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے مومنو تم کیا کرو؟ بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی، یہ بدگمانی ہے نا ہم لوگوں کو برباد کر چکی ہے۔ ہر مسلمان کے بارے میں ہمارے دماغ میں دیکھنے کے ساتھ پہلے نیگیٹو تھنکنگ آتی، پازیٹیو تھنکنگ کو ہم دور چھوڑ چکے ہیں، اور جو آدمی ہمیشہ نیگیٹو سوچتے رہتا ہے وہ معاشرے کا عقل مند انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنے لڑائی جھگڑے پریشانیاں معاشرے میں ہوتی ہیں اس کی اہم 2 وجہ علماء بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ مقصود لم یفہم و مفہوم
لم یقصد، یہ دو ہی جملے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑی بیماری. کیا ہوتا ہے، کسی بھائی کے بارے میں کوئی بھی بات آتی ہے تو ہم اس سے ایسا مقصد نکالتے ہیں جس کا وہ ارادہ نہیں کیا تھا. کوئی بھائی کوئی بات آپ کے بتا دیے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ارادہ یہ تھا جی، انہیں مجھیج کر کو بولا ہو. فوراً اس سے ہم غلط فہمی نکال دیتے، سوء ظن نکال دیتے. وہاں سے کیا ہوتا، شیطان اپنے ایک بات ایک اپنے کیٹیگری میں ان کو لے کے چلے جاتا، اتنی دور لے کے چلے جاتا، اتنی بدگمانی بڑھا دیتا. آج دیکھیے بھائی بہنوں کے درمیان میں، مسجد کے ذمہ داروں کے بارے میں بدزنی، یا اس طرح کے بہت ساری بدزنی ہم لوگوں کے دلوں میں اس طرح رائج کر گئی ہے جس سے پورا سوسائٹی ہم جو ہے نا برے ہوئے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ سوء ظن کا علاج کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بتاتے جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے تو کیا ہوا، ابن ربی جو ان کے شاگرد ہیں ان کے پاس آئے بیماری میں عیادت کرنے کے لیے. عیادت کرنے کے بعد آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، قوی اللہ ضعفک. انہوں نے دعا دی، کیا کہا، اللہ تمہارے کمزوری کو مضبوط کر دے. بھائی یہ دعا ہے بد دعا ہے؟ بھائی کون بولتے دعا بول کے؟ بہت حسن ظن رکھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ. قوی اللہ ضعفک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ابن ربی رحمۃ اللہ علیہ کیا دعا دیتے ہیں، اللہ تمہارے بیماری کو اور مضبوط کرے. یہ دعا ہے بد دعا ہے؟ بد دعا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں فقال الشافعی لو قوی اللہ ضعفی لہلکت. اگر اللہ تعالیٰ میری بیماری کو مضبوط کر دے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ جیسے ہی کہنا تھا، ابن ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ لم اقصد هذا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا ارادہ یہ نہیں تھا. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حسن ظن دیکھیے ان کے بارے میں کیا جواب دیتے. وہ کہتے امام شافعی لو شتمتنی صراحتا، اگر ڈائریکٹ تم مجھے گالی بھی دیتے، اگر ڈائریکٹ تم مجھے برا بلا کہتے ہیں انک لا تقصد الا خیرا، تم میرے ساتھ برائی کا ہی اچھائی کا ہی ارادہ کیو، اچھائی کا تمہارا مقصود تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ تم ڈائریکٹ بھی گالی دے دو تو میں تمہارے بارے میں دل میں کیا رکھوں گا، اس نے ظن کیا رکھوں گا کہ تم میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ سلف صالحین کا تھا. سوء ظن، بدگمانی، حسن ظن کی دوری آج پورے معاشرے کی سب سے بڑی یہ جو ہے نا یہ وجہ ہے. فیملیز میں جتنی رکاوٹیں، اسی وجہ سے عقل مند انسان کیا ہوتا ہے، حسن ظن سے کام لیتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں سلف صالحین کا، یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا بلغک ان اخیک شیئا، اگر تمہارے بھائی سے تم کو کوئی بات پہنچتی ہے، اگر کوئی خبر پہنچتی ہے، اگر کوئی بات پہنچتی ہے تو تم اس کے لیے کیا کرو، عذر تلاش کرو. کتنے عذر؟ کہتے ہیں 70 عذرا، 70 بار عذر تلاش کرو. ہم ایک بار عذر تلاش نہیں کرتے. چھوٹی سی باتوں پر بدگمانی، اور بدگمانی میں بھی فتوے. آپ حدیثوں میں سنے ہوں گے آج ہماری جمعیت کے بعد افراد کی یہ صفت ہو چکی ہے، کسی کو ایک گناہ کرتے ہوئے ہم دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ جملے کون کہتے ہیں؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رجل، ایک آدمی نے اللہ کے رسول کے زمانے میں کہا واللہ لا یغفر فلانا، اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ سننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ، اللہ نے اس کا جواب دیا. کیا کہا؟ من ذا الذی یتألی علی اللہ یغفر فلانا، کون ہے جو میرے نام لے کر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ کون ہے؟ دیکھیے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اغفر لفلان، میں اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا. قد غفرت له، اللہ اس بندے کو معاف کر دے. میرے بھائیوں یہ ہے آج ہمارے معاشرے میں بدگمانی میں ہم کسی کو جہنمی کا فتویٰ دے دیتے ہیں. بدگمانی کی وجہ سے آج پورے ہمارے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے سر؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم حسن ظن کو ہمارے دلوں میں پیدا کریں.
بچپن سے بچوں کو سکھاتے جائیں. آج ہمارے پاس یہ بدگمانی ہم بچوں کو سکھا کر جاتے ہیں. خاندانی بڑی بڑی پرانی لڑائیاں ہم بچوں کو سنا کر جاتے ہیں. تیرے دادا کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا, تیرے پردادا کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا. بچوں کو عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچیوں کو سکھا کر جاتی ہیں. یہ عقل مند انسان نہیں ہو سکتی. حسن ظن یہ معاشرے کی سب سے بیسٹ صفت ہے. جس مسلمان کو مل گئی سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائیوں, اسی وجہ سے اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا علاج بتائیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کرو, اس کے لیے عذر تلاش کرو. اور سب سے پہلے اگر عذر نہیں ملتا ہے, جلف صالحین نے کہا فلعلہ لہ عذرا, تو کہو کہ شاید اس کا مطلب یہ نہیں تھا, اس کا ارادہ یہ نہیں تھا, مجھے اس کو جو ہے نا برا بولنے کا ارادہ نہیں تھا. فوراً اس بات کو کیا کرو, کٹ کر دو. یہاں تک کتنے صفت ہوئے بھائی؟ 3 ہوئے. سب سے پہلے التغافل, نظر انداز کرنا. نمبر 2 التبسم, مسکراتے ہیں نا. نمبر 3 حسن ظن رکھنا. نمبر 4 بہت اہم صفت, عقل مند ہونے کی انسان کی سب سے اہم صفت کیا ہے, جس کو اللہ کے رسول نے بار بار اپنے صحابہ کو بتایا, وہ ہے غصہ نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا. یہ صفت ہے آج پورے معاشرے کی لڑائیوں کا سبب ہے. آج گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے, بھائی لڑ جاتے ہیں غصے کی وجہ سے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا, اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, لا تغضب. پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول پھر مجھے وصیت کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تغضب فردہ مرارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں لا تغضب, غصہ مت ہو, غصہ مت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہا. کیونکہ آج کیا ہے, عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ, پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں آ کر کسی کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ عقل مند انسان کی صفت ہے, لا تغضب, غصہ نہیں ہو. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک مرتبہ ایک حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان میں سے ایک آدمی تھے, زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, وہ مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہے تھے. ابن عمرو ان کے ایک چچا تھے, بڑے غصے میں تھے. ان سے کچھ معاملات میں یہ ہو گیا, مسجد میں آ کر انہوں نے ان سے برا بھلا جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. وہ خاموش رہے, سب سنتے رہے. غصہ ان کے گھر گئے رات کے وقت میں اور ان کو بلا کر کہا, اے میرے بھائی لو کنت صادقا, اگر تو سچا ہے اللہ میری مغفرت فرما دے. لو کنت کاذبا, اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے اللہ تیری مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. یہ بولنا تھا کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی ان کو لپیٹ لیے اور زارو قطار رونے لگے. اب دیکھتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب آپ بول رہے ہیں غصہ نہیں ہونا, غصہ ہماری فطرت میں ہے مول صاحب, ہمارا خاندانی غصہ. کون سا غصہ؟ خاندانی غصہ. بھائی ہمارا غصہ ہونا ہمارا فخر سے بولتے ہو بات, خاندانی غصہ جی ہمارا غصہ ہمارے دادا ہوتے تھے, ہمیں بھی ہوتے, ہمارے بیڈ میں ہے بولتے ہو, بولتے نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے, محدثین نے اس حدیث کی اتنی بہترین تشریح کی ہے نا. ایک ہی صحابی 3 بار اللہ کے رسول سے وصیت مانگ رہے, اور آپ ہم 3 مرتبہ کہہ رہے لا تغضب لا تغضب. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یہ بتانا چاہیے اللہ کے رسول اس صحابی کو کہ بھائی تمہاری جتنی ضرورت ہے وصیتیں سب اسی میں دیں کہ تم غصہ کرنا چھوڑ دو, تم کامیاب ہو جاؤ. یا تو وہ صحابی کی فطرت میں غصہ تھا, وہ ہمیشہ غصہ ہونے والے تھے, تو اللہ کے رسول نے ان کو بار بار یہی وصیت کی لا تغضب, لا, دوسری وصیت ہی نہیں کی اللہ کے رسول نے اس صحابی. دیکھیے اسی لیے غصے کا علاج بھی تو شریعت میں رکھا گیا. کیا ہے غصے کا علاج؟ غصے میں ہے تو بیٹھ جاؤ, وضو کر لو, گھر سے نکل جاؤ. گھر والے جو غصہ ہو کے کھڑے ہوتے گھر سے نکل جائیں اور درود پڑھ لو, ہاں وضو کر لو. یعنی غصے کا علاج شریعت میں بتایا گیا. اسی وجہ سے جو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو لا تغضب, کیا نہیں ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا ہے, غصہ نہیں ہوتا. یہاں تک کتنے صفات ہوئے ہمارے؟ 4 صفات ہوئے. پہلا
التغافل نظر انداز کرنا، نمبر 2 التبسم مسکراتے رہنا، نمبر 3 حسن ظن رکھنا، نمبر 4 غصہ نہیں ہونا۔ اسی طرح فرماتے ہیں نمبر 5 جو عقل مند انسان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں زہد اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل بتا دیجئے میں عمل کروں دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ بھی محبت کرے۔ دونوں چیزیں انہوں نے مانگ لی، دنیاوی محبت بھی اللہ کی محبت بھی، ایک ہی جملے میں۔ اور اللہ کے رسول نے اس کا جواب جو بہترین کیا، وہ کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، یعنی اللہ نے تجھ کو جو دیا ہے اس میں قناعت کی زندگی گزار، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر اپنے اندر جلن محسوس مت کر، اپنی تقدیر پر راضی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں تو زہد اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کر۔ نمبر 2 ازہد فیما ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے زہد اختیار کر، تو اللہ لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ آج کیا ہے معاشرے میں؟ داماد کو ناراضگی ہے سسرے سے، ہمارے کو دیے نہیں جی کہ ابھی، کیونکہ لوگوں کے ہاتھوں سے جو امیدیں رکھی ہوئی انہوں میرا وہ کام کرائی نہیں جی، غصہ۔ اسی وجہ سے عقل مند انسان وہ نہیں ہوتا ہے جس کے جو خواہشات ہے، جس کی ضرورت ہے لوگوں سے جڑے ہوئے نہ ہو، اللہ سے جڑے ہوئے ہو۔ اسی وجہ سے وہی آدمی عقل مند انسان ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک عربی آیا جو کھیڑے سے ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ من سیدکم، تمہارے اس شہر میں اس قریے میں تمہارا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سردار ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیما سیدکم، کس چیز نے تم کو سرداری عطا کی، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں عالم دین ہیں جو لوگوں کو تو علم بانٹتے ہیں لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ تو وہ کیا ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ سردار ہو گئے، سردار ہو گئے، عقل مند انسان ہو گئے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا پورا آپ سنیں، آپ تراویح میں بھی سنے ہوں گے، قل ما اسألکم علیہ اجرا، انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے، کہتے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ مالا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم سے مال نہیں مانگتا ہوں، میرا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ میرے بھائیوں، لوگوں سے اپنی امیدوں کو وابستہ مت رکھو۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو کنٹرول کرتا ہے، جتنی چادر ہے اتنا پھیلاتا ہے پیروں کو، اور ایک حساب سے زندگی ایسے گزارتا ہے کہ لوگوں سے اس کے ویسی کنیکٹنگ نہیں رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہ عقل مند انسان ہے جو دنیا میں کیا اختیار کرتا ہے؟ زہد اختیار کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 کہتے ہیں الانصات، خاموش رہنا، ہر جگہ نہیں بولنا، یہ عقل مند ہونے کی انسان ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں وہ آدمی جو آخرت کے دن پر ایمان رہتا ہے بات کرے تو بہترین بات کرے، ورنہ کیا کرے؟ خاموش رہے۔ اسی وجہ سے کچھ بیوقوف ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ سیاست بول دو، سیاست میں بات کرنا شروع کر دیں، موبائل کے بارے میں بولو، موبائل کے بارے میں شروع کر دیتے۔ ہاں سعودیہ میں کیا جنگیں ہوئی، فلسطین میں کیا ہوا، بڑی بڑی ٹاپکیں شروع ہو جاتی۔ یعنی اسی وجہ سے سلف صالحین کیا فرماتے ہیں من کثر کلامہ، جس شخص کی کلام لمبی لمبی ہوتے ہیں کثر خطؤہ، اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی۔ ومن کثر خطؤہ، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں قل حیاؤہ، اس کی شرم کم ہو جاتی۔ غلطیاں کرتے کرتے آدمی کیا ہو جاتا؟ کیا ہو جاتا؟ بے شرم ہو جاتا۔ فرماتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کی شرم جاتی ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے۔ ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس کی شرم قدم ہو جاتی ہے اس کا دل مر جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے اسی وجہ سے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو تول کر بولتا ہے۔ بیوقوف کی زبان پہلے آتی ہے
لیکن عقل مند کے انسان پہلے عقل ہوتی ہے پیچھے زبان ہوتی. اسی وجہ سے بڑے لوگ کہا کرتے تھے پہلے تولو بعد میں، پہلے تولو بعد میں بولو. کیونکہ بولنا ایسی صفت ہے گویا کہ ہمارے پاس ایک بلٹ، ایک بار نکال دی واپس نہیں آتی بلٹ. کیا ویڈیو نہیں ہے ریوائنڈ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. یہ ایک بار زبان سے آپ کی بات نکل گئی گویا کہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، پھر اس کو واپس نہیں نکال. اسی وجہ سے عقل مند انسان ہوتا ہے جو انصات، سنتا زیادہ ہے بولتا کم ہے. اسی وجہ سے سلف صالحین فرماتے ہیں انما الکلام من فضہ، اگر بات کرنا چاندی ہے، بات کرنا چاندی ہے، وہ سکوت من الذهب، خاموش رہنا سونا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی بڑی بات سلف صالحین نے فرمائی. اسی وجہ سے عقل مند انسان انصات، سنتا ہے، زیادہ بڑبڑ نہیں کرتا. کتنے صفات ہو گئی؟ 6 صفات ہو گئی. اسی طرح سلف صالحین میں سے آج عورتوں کے بارے میں ایک صفت بتاتا ہوں. عقل مند عورت کون ہے؟ ہمارے مساجد میں عورتیں آتی، اس لیے میں سوچا کہ موضوع میں تھوڑا اس میں اضافہ کر دوں. آج ہمارے پاس عورتیں بہت ساری نمازیں پڑھنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہماری مسجدوں میں یہ سہولیات رکھی گئی، لیکن عورت نماز کو آتے ہوئے خوشبو لگا کر اور میک اپ کر کے اور اسی طرح بنا کے بناوٹی کر کے آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق حدیث آتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کہ جو عورت اس طرح سے آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة استعارت فمرت على قوم لیجدوا من رہا فہی زانیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر خوشبو اس کی کوئی لوگ افراد سن لیتے ہیں وہ کون ہے؟ زانیہ ہے، فاحشہ ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کرنے تو نہیں کی آ رہی. اس طرح کا ایک مسند احمد میں ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ استقبلتہ فی الطریق، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی راستے میں جو خوشبو لگا کر کیا کر رہی تھی؟ جا رہی تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو روکا اور کہا این امت الجبار، اے جبار کی لونڈی کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا مسجد جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تطیبت، تم نے خوشبو لگایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں خوشبو لگائی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایما امرأۃ، جو عورت اپنے گھر سے نکلتی خوشبو لگا کر مسجد کا ارادہ کرتی ہے، لم يقبل اللہ عز وجل لها صلاۃ، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا. حتی ترجع فتغتسل منها غسلها، یہاں تک کہ واپس آئے غسل کرے. ابو ہریرہ آگے فرماتے ہیں لیس غسل جنابہ، یہ جنابت کا غسل نہیں ہے بلکہ ایسا دھوئے کہ اس کی خوشبو چلے جائے. علماء نے اس کے نیچے بہت سارا لمبا کلام کیا. نماز نہیں قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ساقط واجب ہو جائے گا، اس پہ قضا نہیں ہے لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی. میرے بہنوں واقعی تم عقل مند ہو اور اللہ کی عبادت کے لیے آ رہی ہو تو خوشبو لگا کرنا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری جو عبادتیں جو کرنی ہے مسجد میں وہ پوری کی پوری ضائع ہو رہی ہیں. تو عقل مند عورت وہ ہے جو مسجد میں آتے ہوئے کیا نہ کرے؟ خوشبو نہ لگائیں، بلکہ تیار ہو کے پوری طرح جس طرح سے میک اپ کر کے آج عورتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. کیونکہ دوسری مسجد میں بھی میرا درس ہے، وہاں سے فون آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ ایک 6-7 صفات اور رہ گئی جو انسان کے عقل مند ہونے کی صفات ہے، جس میں سے میں نے اہم چیزیں بتائی. سب سے پہلے التغافل، کیا ہے؟ نظر انداز کرو. نمبر 2 التبسم، مسکراتے رہو. نمبر 3 حسن ظن رکھو. نمبر 4 لا تغضب، غصہ مت کرو. نمبر 5 بھول گئے؟ خاموش رہو. الانصات. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عقل مند انسان بنائے، ابلیس کی طرح بیوقوف نہ بنائے جس نے کیا کیا؟ جنت کے بدلے میں جہنم کو ترجیح، جہنم کو خرید لیا. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرمائے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرما دے. جو قرض دار ہے اللہ ان کی قرض ادائیگی کا انتظام فرما دے. جو مصیبت زدہ
زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں صحیح اخلاق کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.